ایک شخص کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا بہت نیکیاں لے کر، نماز بھی پڑھا ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، تسبیح تحلیل کیا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، سب کچھ نیک عمل کیا ہے۔ ان کے نیکیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرمائے گا تو جنت میں جا۔ اب وہ جنت کی طرف بڑھے گا اور پیچھے سے بہت سارے لوگ آ کر اس کو پکڑ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن۔ معزز مصلیان کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج مغرب کی نماز کے بعد کا یہ مختصر درس آپ کے سامنے انعقاد کیا گیا ہے۔ اس امید سے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کی باتیں سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معزز سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، سورۃ التوبہ کی میں نے آیات تلاوت کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم پکے سچے مومن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے چند اوصاف اور صفات، علامات اور پہچان بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے بیان فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ یہ آپس میں کبھی لڑیں گے نہیں، یہ آپس میں کبھی جھگڑیں گے نہیں، یہ آپس میں اختلاف نہیں کریں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کا برا نہیں چاہیں گے۔ یہ ایک پہچان ہے مسلمانوں کی، مومنوں کی پہچان ہے کہ جس محلے میں، جس گاؤں میں، جس سماج اور معاشرے میں مسلمان بسیں گے وہاں امن و شانتی ہوں گے، اتحاد اور اتفاق سے لوگ جئیں گے۔ اس لیے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے غمخوار ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورے مسلمان اسے اپنے دل میں محسوس کرے، یہ نہیں کہ اس پر خوشی کا اظہار کرے کہ ٹھیک ہوا اس کو یہ مصیبت پہنچی ہے، اس کو یہ پریشانی پہنچی ہے، تب تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے خلاف ہوگا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو نفع پہنچانے اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، اسی فکر میں رہے انسان۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت اور علامت بیان فرما دی کہ لوگوں کا آپسی تعلقات بالکل بھائی چارے کی طرح ہو، میل ملاپ، اتحاد و اتفاق ہو۔ اتحاد اور اتفاق میں بڑی قوت ہے، بڑی مضبوطی ہے۔ آج دنیا میں مسلمان جو پریشان حال ہے، اس کے آپسی اختلافات کی وجہ سے، آپسی میں لڑ رہے ہیں، آپسی میں جھگڑ رہے ہیں، معمولی تھوڑی تھوڑی باتوں میں الجھ جاتے ہیں، تھوڑی سی زمین کو لے کر جھگڑ پڑتے ہیں، تھوڑے سے روپے پیسے مال دولت یا تھوڑی سی رشتہ داری میں کچھ باتیں ہوتی ہے، اسی کو مدعا بنا کر لڑ پڑتے ہیں، کوئی اپنے مسلک کو لے کر۔ یہ تو ہے مسلمانوں کی۔ جب مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہیں گے تو ان کی ایک طاقت ہوگی، دنیا اس سے ڈرے گی کہ نہ۔ اچھا بتائیے، کسی گھر میں اگر کوئی 4 یا 5 بھائی ہیں اور سب میں اتفاق ہے، کوئی دوسرا آدمی ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے یا اس کے مال جان کی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ لوگ ابھی ایک ہو جائیں گے۔ اور اگر 4-5 بھائی ہیں اور وہ آپس میں سب الگ الگ ہیں، اس سے اس کا اختلاف، اس سے اس کا جھگڑا، اس سے اس کی لڑائی، تو دوسرے آدمی کو اس سے فائدہ ملتا ہے اور وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ تو آج دنیا کے مسلمانوں کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اس لیے یہ پیغام ہماری ماں اور بہنوں تک بھی پہنچائی جائے کہ وہ بھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، کسی کی چگلی غیبت نہ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مدعا بنا کر اس میں لڑائی جھگڑے کی بات نہ کرے۔ یہ ہے پہلی علامت اور پہلی پہچان جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ دوسری پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یأمرون بالمعروف، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ بھائی تم نماز پڑھو، اچھے کام کرو، سچ بولو، صدقات و خیرات کرو، میل محبت سے رہو۔ یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ تیسری صفت اور علامت پہچان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے بھی ہیں۔ آپ کا کوئی مسلمان بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیے، اس کو روکیے۔ سماج اور معاشرے میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو سب مل کر اس کو روکیے، اس غلطی سے۔ اسی کو کہا جاتا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے، غلط کاموں سے روکنا۔ اس کی بہت فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر، اور یہ مسلمانوں کی، مومنوں کی ایک خاص پہچان بتائی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بہت ساری احادیث ہے، خود قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اگر کوئی انسان سماج اور معاشرے میں غلط کام کر رہا ہے اور اس کو نہ روکا جائے تو اس کا نقصان کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم بنی اسرائیل، تو جمعہ ان پر فرض تھا کہ تم جمعہ قائم کرو،
لیکن ان لوگوں نے بڑی معذرت کی، اپنی پریشانیاں بیان کی اور کہنے لگے کہ جمعہ کے دن ہم عبادت نہیں کر سکتے ہیں، لہذا ہمارے لیے سنیچر کا دن متعین کیجیے عبادت کے لیے، جمعہ کے دن بہت کام ہے ہم لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور جمعہ کے دن کی عبادت سنیچر کے دن کر دی۔ تو اب تو ان لوگوں کے مطالبے پر ہوا نا، ڈیمانڈ پر ہوا، تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان لوگوں کو سنیچر کے دن اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کے کام کاج کرنے سے منع فرما دیا، اور ان کا جو اہم مشغلہ تھا وہ تھا مچھلیوں کا شکار۔ بس یہ قوم مچھلیوں کے شکار منع کرنے کے باوجود شکار کرنے لگی، ہیلے بہانے بنائے۔ اس میں 3 گروہ ہو گئے تھے، 3 جماعت اس گاؤں میں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی اور مچھلیوں کے شکار کرنے لگے۔ ایک قوم، ایک جماعت نے کہا کہ ہم شکار تو نہیں کریں گے مچھلیوں کا، لیکن ہم منع بھی نہیں کریں گے۔ اور ایک نے کہا کہ ہم شکار نہیں کریں گے اور ہم شکار کرنے بھی نہیں دیں گے، یعنی منع کریں گے ہم۔ 3 جماعت ہو گئی۔ ایک نے کہا کہ ہم مچھلیوں کا شکار کریں گے، اللہ کی نافرمانی کی۔ دوسرے جماعت نے کہا کہ ہم شکار تو نہیں کریں گے لیکن ہم منع بھی نہیں کریں گے غلط کام سے۔ اور ایک نے کہا کہ ہم خود بھی شکار نہیں کریں گے مچھلیوں کا اور ہم منع بھی کریں گے۔ 3 جماعت ہو گئی ایک ہی گاؤں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر عذاب آیا، جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ کیا عذاب آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل بندر کی شکل میں مسخ کر دیا، ان کا چہرہ جو ہے بندر کی طرح ہو گیا تھا۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ کن لوگوں پر عذاب نازل کیا؟ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے مچھلی شکار کیا، اور وہ جماعت جنہوں نے کہا تھا کہ ہم شکار نہیں کریں گے لیکن ہم منع نہیں کریں گے، ان لوگوں پر بھی عذاب آ گیا۔ صرف وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم خود بھی شکار نہیں کریں گے اور ہم شکار کرنے سے منع بھی کریں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے، اور باقی 2 جماعت پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ پر عذاب آ گیا، دونوں قوم پر اللہ کی عذاب آئی۔ ایک تو یہ سمجھانا تھا کہ جب آپ لوگوں کو، آپ برا نہیں کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اچھے ہیں، لیکن آپ کے پڑوسی، آپ کے گھر کے سامنے آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی جان پہچان غلط کام کر رہا ہے، تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو غلط کاموں سے روکیں، ورنہ اگر اس پر عذاب آئے گا تو پھر آپ بھی نہیں بچ سکتے ہیں، آپ پر بھی عذاب آئے گا، جیسے بنی اسرائیل کے اس دوسرے گروہ پر عذاب نازل ہوا۔ تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایمان والوں کی ایک پہچان ہے، ایک علامت ہے۔ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، آپ کے رشتہ دار نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے پڑوسی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کسی کو کبھی نہیں کہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھو نماز پڑھو، نہیں کہتے ہیں آپ۔ اس کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا جانتے ہیں؟
امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک شخص کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، بہت نیکیاں لے کر، نماز بھی پڑھا ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، تسبیح تحلیل کیا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، سب کچھ نیک عمل کیا ہے۔ ان کے نیکیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرمائے گا تو جنت میں جا۔ اب وہ جنت کی طرف بڑھے گا اور پیچھے سے بہت سارے لوگ آ کر اس کو پکڑ لیں گے، کوئی بیوی ہوگی، کوئی بیٹی ہوگی، کوئی بیٹا ہوگا، کوئی پڑوسی ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا، سب اس کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے گا اور فرمائے گا کہ پروردگار عالم یہ کیسے جنت میں جائے گا، اس نے تو ہم لوگوں کی خیانت کی ہے۔ وہ شخص ہکا بکا رہے گا اور کہے گا پروردگار عالم نہ، میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ تب وہ سب لوگ مل کر کہیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے ہمارے مال دولت زمین جائیداد کوئی ہڑپ نہیں کیا ہے، کوئی خیانت نہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ یہ شخص خود نماز پڑھتا تھا، نیک کام کرتا تھا اور ہم لوگوں کو کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتا تھا، یا ہم لوگوں کو غلط کام کرتا ہوا دیکھ کر بھی یہ خاموش رہتا تھا، کبھی ہم لوگوں کو غلطی سے روکا نہیں تھا، برے کاموں سے ٹوکا نہیں تھا۔ اب بتائیے، یہ فرض بنتا ہے، یہ ضروری بنتا ہے کہ جہاں ہم خود نیک ہیں اور نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں یہ بھی فکر ہو، کوشش ہو کہ ہمارے اڑوس پڑوس سماج رشتہ دار سارے لوگ نیک بنے اور وہ بھی غلط کاموں سے رکے رہے۔ یہ مومنوں کی ایک خاص پہچان ہے، علامت۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، وقت پر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے تعلق سے بہت کچھ باتیں آپ نے پہلے سنا ہے۔